کی ویڈیو عظیم تر اسرائیل کے متعلق ہے۔ عظیم تر اسرائیل کا منصوبہ کس نے بنایا اور اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، تو آج ہم اس کے متعلق تفصیلاً بات کریں گے اور تفصیلاً آپ کو بتائیں گے کہ عظیم تر اسرائیل کیا ہے۔ بائبل کی تاریخ کے مطابق سرزمین 3 جغرافیائی حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ سرزمین جو ابراہیم کے تمام بچوں کو دی گئی، جس میں اسماعیل، زمران، جوکسان، مڈیان وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں مصر کے جاڑو سے لے کر فرات تک سارے علاقے شامل ہیں۔ اسرائیل کا بنیادی مقصد مسلمانوں پر قبضہ کرنا ہے، جہاں کے مسلمان لوگ آباد ہیں۔ اردن کا علاقہ، شام کا علاقہ، ترکی کا علاقہ، اس کے علاوہ بہت سے علاقے ہیں جو وہاں پر مسلمان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، ان پر قبضہ کر کے ایک گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھنا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا بنیادی جو ہے سارا جو ہم وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہے، گریٹر اسرائیل کسے کہتے ہیں۔ 1973 میں پیل کمیشن نے لازمی طور پر فلسطین کی تقسیم کی سفارش کی۔ سال کے آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو لکھے گئے خط میں بیان دیا کہ تقسیم قابل قبول ہوگی، لیکن پہلے قدم کے طور پر گوریون نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبضے میں اضافے کا نتیجہ نہ صرف اپنے میں ہے بلکہ اس کی وجہ ہم اپنی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں، اور طاقت میں ہر اضافہ پورے طور پر زمین پر قبضہ کرنے میں مدد، یعنی بنیادی نقطہ نظر ان کا یہ ہے کہ دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر کے اپنی ریاست کو مضبوط کرنا، اپنی ریاست کو بڑھانا۔ یہ پیل کمیشن نے 1973 میں یہ بیان جاری کیا، جو کہ اس نے بتایا کہ مسئلہ کیا ہے۔ نیو یارک ٹائم میں جویل گرین برگ نے لکھا ہے کہ 1948 یعنی 1948 میں اسرائیل کی تشکیل کے وقت لیبر پارٹی قیادت میں آئی اور وہ حکومت کرتی نہیں، اور اس نے اس حقیقت پسندانہ تقسیم کو قبول کیا جو برطانوی فلسطین کو آزاد یہودیوں میں تقسیم کیا گیا۔ تحریک برائے عظیم تر اسرائیل اور اسرائیلی بستی کی تعمیر کا سبب بنی۔ 1977 کے انتخابات میں جس میں لیکوڈ کو اقتدار میں لایا گیا اور اس نے اس پر کافی کام کیا۔ بنیادی مقصد مسلمانوں کو ختم کرنا، ان کو کمزور کرنا، معاشی طور پر ان کو جو ہے تباہ و برباد کرنا، لیکن آج تک وہ معاشی طور پر اگرچہ کمزور ہوئے ہیں لیکن اتنے ختم نہیں ہوئے۔ 67 کی جنگ میں اسرائیلی فوجیوں نے 1948 میں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر حاوی ہو کر تقسیم کو قبول کر لیا تھا۔ 14 اگست 2020 کے بیروت کے المناک حادثے میں ہم اسی بات کو دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ ہے لبنان پر حملہ عظیم تر اسرائیل کے منصوبے کا حصہ ہے۔ عظیم تر اسرائیل متحدہ پراکسی ریاستیں تشکیل دے گا۔ اس میں لبنان، اردن، شام، سینا کے علاوہ عراق اور سعودی عرب کے کچھ حصے بھی شامل ہوں گے۔ عظیم تر اسرائیل کی تشکیل سے متعلق موجودہ نیتن یاہو حکومت لیکوڈ پارٹی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کے اندر سہونی کھائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عظیم تر اسرائیل کو بنا کے رہیں گے اور ہمارا یہ آپ سے وعدہ ہے۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جنوری 2017 کے آغاز سے ہی غیر یقینی شرائط کی تصدیق کی تھی۔ اسرائیل کی غیر قانونی بستیوں کی حمایت، جن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 23 اور 24 کی مخالفت، مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی غیر قانونی کارروائی سے متعلق ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی خود مختاری کے اعتراف کا اظہار کیا اور اب پورے مغربی کنارے کو اسرائیل سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ عظیم تر اسرائیل منصوبے کی حمایت کرتا ہے جو فلسطینیوں کے لبنان، اردن، شام، ایران اور دیگر علاقوں کے شہریوں کی حیثیت سے فطرتی طور پر فطرتی نوعیت کے ذریعے فلسطینیوں کے واپسی کے حق کو ختم کرنا ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ عظیم تر اسرائیل ڈیزائن مشرق وسطیٰ کے لیے سختی سے سہونی منصوبہ نہیں ہے، یہ امریکی خارجہ پالیسی کا ایک لازمی جز ہے۔ یروشلم کو اسلام کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے ٹرمپ کے فیصلے کا مقصد پورے علاقے میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل کے مطابق یہودی ریاست کا علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ مصر کے بروک سے لے کر فرات تک یہ سارا علاقہ یہودیوں کا ہے۔ عظیم تر اسرائیل وادی نیل سے فرات تک کے علاقے پر مشتمل ہے۔ اسٹیفن لینڈرز کے مطابق سعودی عالمی تنظیم ریاست کے منصوبے میں شامل تھی اور اس نے کہا کہ تاریخی فلسطین یعنی جو فلسطین کا حصہ تھا، جو فلسطین تھا، وہ جنوبی لبنان تک سیدون اور دریائے لیتانی، شام کی گولائن ہائٹس، اوران، سادہ اور ڈیرا، حجاز ریلوے کا ڈیرا سے عمان، اردن کے ساتھ خلیج تک کنٹرول۔ کچھ صہیونیوں کو زیادہ سے زیادہ غرض مغرب کے نیل سے لے کر مشرق میں فرات تک ہے، جس میں فلسطین، لبنان، مغربی شام اور جنوبی ترکی شامل ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک نقشہ بھی بنا رکھا ہے جس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے شام، عراق، اردن، عرب امارات، بہت سے علاقوں پر وہ قبضہ کریں گے۔ قبضہ کرنے کے بعد ان پر پراکسی ریاستیں بنائے جائیں گے اور اس کے بعد اس علاقے کو اپنے علاقے میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس کی حمایت
نہ صرف یہ کہ امریکہ کرے گا بلکہ بہت سے یورپین یونین کے بہت سے ممالک بھی اس کی حمایت کریں گے۔ تو یہ عظیم تر جو اسرائیل کا منصوبہ ہے، اسی کے سلسلے میں آپ کو یہ ویڈیو دے رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ عظیم تر اسرائیل جو ہے وہ کس حد تک قابل قبول ہے۔ مسلمان جو ہیں ہر جگہ پہ وہ ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کا دیکھیں تو میانمار میں یا برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، اب کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں۔ 1 سال سے وہ گھر کے اندر نظر بند ہیں، لیکن کوئی ملک بھی اس وقت تک ان کی کوئی امداد نہیں کر رہا۔ ایون پاکستان میں بھی اس کی کوئی خاص سپورٹ نہیں ہو رہی۔ تو جب تک ہم مسلمان متحد نہیں ہوں گے، یونائٹڈ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے اور ہم نہیں ترقی کریں گے۔ عظیم تر اسرائیل کا بنیادی مقصد فلسطین کو نقشے سے مٹا دینا، یعنی بالکل وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل پوری دنیا پہ چاہ جائے، ورلڈ پہ حکمرانی کرے، بلکہ وہ عرب کو تو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد اس نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ ایسا وہ مختلف جو ہے ممالک میں، لبنان، اردن، شام، وہاں پر اپنے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے بمبار بھیجتا ہے، ان کے ذریعے بندوں کو قتل کرواتا ہے، دہشت گردی کرواتا ہے، لیکن ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کا نام نہاد بہت بڑا امن منصوبہ دنیا کو بتلایا گیا، لیکن پھر بھی یہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کے بعد اس نے اتنی زمین چوری کی یا ان لوگوں سے لے لی اور نو آبادیاتی طور پر حاصل کی گئی۔ اب فلسطین کے لیے جو بچا ہوا ہے وہ آزاد ریاست کے حیثیت سے قابل عمل نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کے تمام منصوبوں کی طرح اس بات کا بھی بہت کم ثبوت ملتا ہے کہ اس معاہدے میں کچھ فلسطینیوں کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ فلسطینیوں کے پاس اسرائیل کے چاروں طرف سے مشہور غیر متنازع توپوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ بات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے کہ اگر ہم اسی طرح سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے تو میرے خیال کے مطابق ہم نہیں بچ سکیں گے۔ یہ ویڈیو میں نے پرائم نیوز ٹی وی کی طرف سے پیش کی ہے، نیا چینل ہے، اور یہ ایک میری چھوٹی سی کاوش ہے جس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو حالات کے مطابق واضح بتاتا جاؤں کہ کیا حالات ہیں آج کل دنیا کے اور ملک کے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا فیس بک پہ اور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔